بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسئلہ پڑھے تھے کہ اگر نابالغ بچے اور نابالغ بچی کا نکاح ان کے اولیاء کرا دیں تو وہ کیا نکاح ہو جائے گا؟ اگر ہو جائے گا تو کیا نکاح برقرار رہے گا یا بالغ ہونے کے بعد ان کو نکاح توڑنے کا اختیار ہوگا؟ اس میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ اگر باپ اور دادا نے نکاح کرایا ہے تو امام صاحب کے نزدیک بالغ ہونے کے بعد اس کو نکاح کو فسخ نہیں کر سکتے، اور امام مالک کہتے ہیں صرف باپ کو حق ہے، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ باپ اور دادا یہ دونوں نکاح کا راستہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کوئی بھی ولی ہے، ہر ولی نکاح کر سکتا ہے۔ تو اب اسی مسئلے کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ فَإِنْ زَوَّجَهَا إِنْ زَوَّجَهُمُ الْأَبُ وَالْجَدُّ، اگر ان کا باپ اور دادا نے نکاح کرایا، یعنی صغیر و صغیرہ یعنی بچی اور بچے کا، فلا خیار لهما بعد بلوغهما، تو بالغ ہونے کے بعد ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، لأنهما کامل الرأی وافر الشفقت، کیونکہ اور باپ اور دادا میں رائے بھی کامل ہے، عقل بھی مکمل ہے اور شفقت بھی پوری ہے۔ فَيَلْزَمُ الْعَقْدُ بِمُبَاشِرِهِمَا، تو ان دونوں کا کرایا وقت لازم ہو جائے گا۔ تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ گویا کہ باپ اور دادا نے ان بچی اور بچے کی رضامندی سے بالغ ہونے کے بعد نکاح کرایا ہے۔ جیسے یہ وہ نکاح باپ اور دادا کا نکاح یوں شمار ہوگا جیسے باپ اور دادا نے ان کو بالغ ہونے کے بعد ان دونوں کا ان کی مرضی سے نکاح کروایا ہو۔ اور یہ قول امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا۔ ابو یوسف کہتے ہیں کہ لا خیار لہما اعتبارا بالاب والجد، اگر باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور نے نکاح کرایا ہے تو اس کو بھی یعنی کہ ان دونوں کو اختیار نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا تھا کہ اگر باپ اور دادا نے کرایا ہے تو ان کو تو ان کا کرایا نکاح نہیں توڑ سکتے، ان کے علاوہ کسی اور نے کروایا ہے تو وہ نکاح ٹوٹ سکتا ہے۔ لیکن ابو یوسف کہتے ہیں کہ کسی کو بھی یہ اختیار مطلب وہ کسی نے بھی نکاح کرایا تو ان کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور طرفین نے یہ کہا تھا کہ باپ کی جو قرابت ہے یہ ناقص ہے، اور نقصان یوشر بکسوری شفقت کی کمی سے یہ نقصان آ رہا ہے۔ فَيَتَكَرَّرُ الْخَلَلُ إِلَى الْمَقَاصِدِ، تو مقاصد کے پورے ہونے میں خلل واقع ہوئے گا۔ ظاہر جو محبت باپ کو بیٹی سے ہے یا دادے کو وہ بھائی کو نہیں ہو سکتی، تو بھائی نے جب نکاح کرنا تو اس نے اپنا مفاد بھی سوچنا ہے، اپنا لالچ بھی سوچنا ہے، تو باپ اور دادا نے وہ چیزیں نہیں سوچنی۔ تو لہذا جو باپ بھائی کی شفقت میں کمی ہے اس کا حل یہ ہے کہ بھائی کا کیے ہوئے نکاح کو بچی اور بچے کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ بڑے کو اس کو فسخ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب نکاح فسخ کیسے ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے، کیا ان کی زبانی کہنے سے فسخ ہو جائے گا یا کچھ کرنا پڑے گا؟ قال صاحب قدوری کہتے ہیں وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَضَاءُ، اس میں قضاء شرط ہے، یعنی قاضی کے پاس جانا شرط ہے۔ قاضی کے پاس جائیں گے، قاضی کے پاس جا کر وہ بچی یا بچہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک جا کے یہ بات ثابت کرے، انہوں نے دو باتیں ثابت کرنی ہیں۔ ایک تو انہوں نے اپنے ولی پہ الزام لگانا ہے کہ ہمارا ولی ہمارا بھائی یا چچا ہم سے مخلص نہیں تھے، انہوں نے ذاتی مفاد کی خاطر یہ نکاح کی ہے۔ تو ایک تو یہ نکاح فسخ ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اپنے ولی پہ الزام لگانا ہے کہ یہ ہم سے مخلص نہیں تھے، یہ ہم سے اپنا مفاد چاہ رہے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس نکاح کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑنا ہے، اس نقصان کو بھی واضح کریں گے کہ اگر ہمارا یہ نقصان نکاح باقی رہتا ہے تو ہمیں اس نکاح سے یہ نقصان ہوں گے۔ لیکن یہ دونوں طرح کی باتیں جا کے، ایک یہ بھی بات ہے کہ اگر یہ نکاح برقرار رہے تو ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑے گا، اس کے یہ نقصانات ہیں، یہ بات بھی، اور یہ بات بھی کہ جنہوں نے ہمارا نکاح کروایا تھا ان کے پیش نظر یہ منفی مقاصد تھے، تو لہذا ہمارا نکاح فسخ کیا جائے، تو قاضی اس کو پھر فسخ کرے گا۔ بخلاف خیار العتق، برخلاف خیار عتق کے۔ خیار عتق کسے کہتے ہیں بیٹا؟ خیار عتق کہتے ہیں کہ آزاد کرنا، مطلب جو ہے نا، اگر لونڈی عورت کا نکاح اس کے آقا نے کسی مرد سے نکاح کیا تو نکاح ہو جائے گا۔ اگر کوئی آقا اپنی لونڈی کا کسی مرد سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح ہو جائے گا۔
تو جب وہ لونڈی آزاد ہو جاتی ہے تو کیا آزاد ہونے کے بعد اس لونڈی کو اپنا وہ نکاح بھی ختم کرنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ نکاح اس عورت نے نہیں کیا تھا، وہ تو اس کے آقا نے کیا تھا اور وہ تو مجبور تھی۔ اگر کسی بندے نے اپنی لونڈی کا نکاح کسی مرد سے کر دیا تھا اور کچھ عرصے بعد اس عورت کو آزاد بھی کر دیا تھا، تو اب یہ دیکھنا ہے تو کیا اس جو عورت آزاد ہو گیا تھا کیا اس کو حق ہے کہ وہ اپنا نکاح برقرار رکھے یا فسخ کرے؟ تو جیسے بچی اور بچے کے نکاح میں یہ اختیار حاصل ہے بچے کو کہ وہ بالغ ہونے کے بعد اگر باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور نے نکاح کیا ہے اس نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں، ایسے ہی اس آزاد عورت کو بھی یہ حق ہے چاہے تو اس مرد کے ساتھ رہے یا چاہے اس مرد کے ساتھ۔ یہاں تک سارے امام متفق ہیں اس بات پہ کہ اس عورت کو یہ حق حاصل ہے۔ کیوں حق حاصل ہے؟ کیونکہ پہلے نکاح میں اس کی مرضی نہیں تھی، اب وہ آزاد ہے تو اس کی مرضی کا احترام کرنا ضروری ہے۔ تو مرضی کا احترام یوں ہوگا کہ وہ آزاد ہو گئی ہے۔ اب اس میں اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو عورت آزاد ہوئی ہے نا، اب اس کا قاضی کے پاس جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ خود بہت اعلان کر دے کہ میں نے نکاح برقرار نہیں رکھنا تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو اب جب یہاں پہ قیاس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ایک ہے خیار بلوغ کہ بالغ ہونے کے بعد نکاح برقرار رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار، ایک ہے خیار عتق کہ آزادی کے بعد نکاح رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار۔ ان میں فرق یہ ہے کہ خیار عتق کے اندر قاضی کی رضامندی ضروری نہیں ہے اور خیار بلوغ کے اندر قاضی کی رضامندی ضروری ہے۔ اچھا، اس میں خیار عتق میں رضامندی ضروری کیوں نہیں ہے اور خیار بلوغ میں رضامندی ضروری کیوں ہے؟ خیار عتق میں تو بیٹا اس لیے کہ اس میں ضرر ظاہر ہے، کیونکہ جو لونڈی ہے لونڈی 2 طلاقوں سے فارغ ہو جاتی ہے اور جو آزاد ہے آزاد عورت کے لیے کتنی طلاقیں ہوتی ہیں؟ 3۔ اب گویا جو مرد کا اختیار ہے وہ آزاد عورت پر زیادہ ہے بنسبت لونڈی کی، اور یہ چیز واضح ہے۔ تو اس میں ایک جو ضرر ہے عورت کے حق میں جو نقصان دہ چیز ہے وہ تو واضح ہے کہ مرد کا اختیار آزاد عورت پہ بڑھ جاتا ہے بنسبت لونڈی کی، کیونکہ لونڈی کو 2 طلاقوں سے فارغ کر سکتے ہیں اور آزاد کو 3 طلاقوں سے فارغ کرنا پڑتا ہے۔ اس کا جو ضرر ہے خیار عتق میں یہ واضح ہے۔ لیکن جو بیٹا اس میں ضرر ہے نا بچے کے نکاح میں، وہ واضح نہیں ہے، وہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا۔ تو جس میں ثابت کرنے کی ضرورت ہے نقصان، وہاں پر قاضی کی موجودگی ضروری ہے، اور جہاں پہ نقصان واضح ہے وہاں پر قاضی کی موجودگی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، پھر سمائندہ ہما پھر ان دونوں کے نزدیک یعنی طرفین امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک اذا بالغت صغیرہ جب صغیرہ بالغ ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ نکاح فسخ کرانے کے لیے قاضی کے پاس کب جائیں گے؟ اس کی بیٹا 2 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ جب بچی بالغ ہوئی تو آیا اس کو اپنے نکاح کا علم تھا یا علم نہیں تھا؟ اگر تو علم نہیں تھا تو جب علم ہوگا تب قاضی کے پاس جائے گی۔ اگر علم تھا کہ میرے باپ نے بچپن ہی میں میرا نکاح کر دیا تھا، میرے بھائی نے بچپن میں میرا نکاح کر دیا تھا، یہ بھی تو سزا گھر میں اپنی چھوٹی بہن کو نہ بتایا ہو تو نکاح باہر سے نکاح کر دیا ہو تو نہیں بھی پتہ ہو سکتا، تو وہ تب فسخ ہوگا جب اس کو پتہ چلے گا۔ اور اگر پہلے سے پتہ تھا تو جس دن وہ بالغ ہوئے نا بیٹا اسی دن وہ قاضی کے پاس جائیں گے، اور عورت منہ سے بولے گی۔ اگر بولتی نہیں ہے چپ رہتی ہے اور دن گزر جاتا ہے تو پھر وہ بیٹا اس کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب وہ سارا دن چپ رہی ہے اور خاموشی جو ہے وہ رضامندی کی دلیل ہوتی ہے۔ چلے فساقت وہ چپ رہتی ہے، جب صغیرہ بالغ ہوگی اور اس کو نکاح کا علم تھا وہ چپ رہتی ہے تو وہ رضا ہے۔ وَإِلَّمْ تَعْلَمْ تو تعلم نکاح اگر نکاح کا پتہ نہیں ہے فَلَهَا الْخِيَارُ اس کو اس وقت اختیار ہے حتیٰ تعلم جب تک پتہ نہ چل جائے۔ پھر وہ فتح کو پھر وہ اگر خاموش رہتی ہے تو مطلب اس کو یہ نکاح برقرار رہے گا۔ فتح کو شورت العلم باصل نکاح کہتے ہیں، جو علم کی شرط نے یہ اصل نکاح کی کہ اصل نکاح ہوا یعنی ہوا لأنها لا تتمكن من التصرف الا به
کیونکہ وہ تو نکاح کو رکھنے یا نہ رکھنے میں تصرف تب بھی کرے گا نا جب اسے اس کا علم ہوگا۔ والولی یتفرد بھی، اور کبھی کبھی ولی جو اکیلے یہ نکاح کر دیتا ہے، فعذرت بالجہل، تو اس جہالت کو، اس صورت کو معذور سمجھا جائے گا۔ ولم یشترط العلم بالخیار، اب یہ شرط نہیں ہے کہ عورت کو اپنے خیار کا بھی علم ہے یا نہیں ہے۔ دو علم ہے، ایک تو یہ ہے کہ عورت کو یہ پتہ نہیں کہ میرے باپ نے میرا نکاح، بھائی نے میرا نکاح کیا ہے یا نہیں کیا۔ کہتے ہیں یہ تو ممکن ہو سکتا ہے کہ بھائی نے باہر سے کر دیا اور بہن کو بتایا بھی نہ ہو، لیکن اگلی چیز ہے کہ اگر ایک عورت یہ کہ جی جس دن بالغ اس دن تو چپ رہی ہے، 10 دن 15 دن بعد بولی ہے کہ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ عورت کو یہ اختیار ہوتا ہے، یہ اختیار نہیں ہوتا، تو اس بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اس بات کو میں آپ سڑک پہ جاتی ہیں اور مطلب ٹریفک کی رول کی خلاف ورزی کرتی ہیں اور جرمانہ آپ کو جو ہو جاتا ہے، آپ پولیس والے کو بولیں نا کہ جی مجھے تو اس قانون کا پتہ نہیں تھا کہ یہ خلاف ورزی کریں تو یہ مجھے جرمانہ ہوگا، تو پولیس والا نہیں مانے گا، وہ کہے گا اگر آپ کو پتہ نہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، آپ کو سڑک پہ آنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا۔ ایسی شریعت کہتی ہے آپ اسلامی ملک میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، آپ کو دین سیکھنے کا پورا موقع ملا تھا، آپ دین سیکھ لیتے، اگر دین نہیں سیکھا تو اس میں دین کا کیا قصور ہے؟ تو لہٰذا اگر اس کو عورت کو خیار کا علم ہے یا نہیں ہے تو چپ رہتی تو اس کا اختیار ساقط ہو جائے گا۔ لأنها تتفرغ لمعرفت احکام شرع، کیونکہ وہ فارغ تھی شریعت کے احکام معرفت کے لیے۔ والدار و دار العلم، اور یہ ہمارا ملک دار العلم ہے، فلم تو عذر بالجہل، تو جہالت کا عذر قبول نہیں ہوگا، بخلاف المعتقد، برخلاف لونڈی کے۔ لأن العامة لا تتفرغ، کیونکہ لونڈی فارغ نہیں ہوتی، لمعرفتها، دین کا علم سیکھے، فتعذر بالجہل، تو اس کا جہالت کا عذر قبول ہو جائے گا، بثبوت الخیار، ثبوت خیار کے ساتھ۔ اب اگلا مسئلہ، سما خیار البکر یبطل بالسکوت، باقرہ کا خیار باطل ہو جائے گا سکوت کے ساتھ۔ ولا یبطل الخیار البلوغ، البتہ لڑکے کا خیال باطل نہیں ہوگا، ما لم یقل ردیت، جب تک وہ یہ نہ کہے کہ میں راضی ہوں، او یجیء منہ ما یعلم انہ ردانی، یا اس کی طرف سے ایسا رد عمل ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ تو اس نکاح پر راضی تھا۔ وکذالک الجاریہ، ایسے ہی لونڈی اذا دخل بها الزوج قبل بلوغ، ایسے کہ اگر اس کے شوہر نے بالغ ہونے سے پہلے اس سے ہم بستری کر لی، اعتبارا لہذه الحالت، اگر بچی تھی نابالغ تھی، نکاح ہو گیا تھا تو شوہر نے ہم بستری کر لی ہے، اب ظاہر ہے وہ صیبہ ہو گئی، باقرہ نہیں رہی، اب اس کو بھی بالغ ہونے کے بعد اختیار ہوگا، لیکن اب اس کا جو چپ رہنا وہ رضامندی نہیں ہوگی جب تک منہ سے اس کا اقرار نہ کرے۔ وخیار البلوغ فی حق البکر لا یمتد الی اہل المجلس، اور باقرہ لڑکی کے اختیار اس کے چپ رہنے سے باطل ہو جاتا ہے، مطلب یہ مجلس کے آخر تک نہیں پہنچے گا، مجلس کے آخر تک، کہ جس مجلس میں وہ بالغ ہوئی ہے، جس لمحے یا جس دن، اسی مطلب وقت وہ یہ اس نے یہ اعلان کرنا ہوتا ہے اپنی رضامندی کا یا نارضامندی کا۔ تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ابھی بالغ ہوئی ہے تو اب شام تک یہ مجلس کو کھینچ کے لے کے جائیں گے، نہیں، اسی وقت۔ ولا یبطل بالقیام فی حق السیب والغلام، اور نہ ہی یہ باطل ہوگی سیبہ اور غلام لڑکے کے حق میں، لأنہ ما ثبت باثبات الزوج، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہوگا شوہر کے ثابت کرنے سے، بلکہ یہ ثابت ہے بل لتوہم الخلل، خلل کے وہم کی وجہ سے۔ فإنما یبطل بالرضا، تو یہ جو وہم ہے یہ باطل ہوگا رضامندی کے ساتھ ہے۔ غیر ان سکوت البکر ردان، ہاں یہ بات ہے کہ جو باقرہ لڑکی، کنواری لڑکی ہے، اس کا سکوت خاموشی ہے، مطلب اس کی خاموشی وہ رضامندی شمار ہوتی ہے، لیکن خیار تک میں یہ چیز یہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ المختصر یہ بیٹا کہ اگر لڑکی ہے تو وہ چپ رہی ہے تو اس کا مطلب چپ رہنا رضامندی ہوگا، لڑکا ہے یا لونڈی ہے وہ منہ سے بولیں گے، اور اگر بچی ہے لیکن نابالغی میں اس کے شوہر نے ہم بستری کر لی تو اب وہ بھی بول کے اپنی رضامندی کا اظہار کرے گی، اور جس مجلس میں وہ بالغ ہوئی ہیں بچی یا بچہ، اسی مجلس کے اندر ہی انہوں نے فوری طور پر یہ اعلان کرنا ہوتا ہے، اس کو کھینچ کے مجلس کے آخر تک نہیں لے کے جانا۔ اچھا اب جو ان میں جو ہونی ہے بیٹا یہ جدائی، ثم الفرقۃ بخیار البلوغ،
خیار بلوغ کے ساتھ جو جدائی ہوتی ہے یہ طلاق نہیں ہوتی، لأنه یسخ من الانثى، کیونکہ یہ خیار بلوغ عورت کو بھی حاصل ہوتا ہے، تو ظاہر عورت تو طلاق نہ مرد کو دے سکتی، مرد دے سکتا ہے عورت کو طلاق، تو لہذا یہ خیار بلوغ کے ساتھ جو میاں بیوی میں جدائی ہوتی ہے یہ فسخ نکاح ہے، طلاق نہیں ہے۔ ایسے جو خیار عتق ہے نا بیٹا، یہ بھی یہ فسخ نکاح ہے، طلاق نہیں ہے۔ اب اگر وَإِن مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ بُلُوغِ وَارِثُهُ، اگر ان دونوں میں سے بالغ ان سے پہلے کوئی مر گیا تو ان دونوں کو وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، ان کی لڑکی مر گئی تو لڑکے کی وارث ہوگی، لڑکا مر گیا تو لڑکی کا وارث ہوگا۔ وَقَضَى إِذَا مَاتَ بَعْدَ الْبُلُوغِ قبل تفریق، ایسے ہی وہ بالغ ہونے کے بعد مرے لیکن تفریق سے پہلے لأن اصل العقد، کیونکہ اصل عقد صحیح تھا اور ملک ثابت تھی، وقد انتہا بالموت، اور ملک کی انتہا ہوئی موت پر، بخلاف مباشرت الفضولی، برخلاف فضولی کی مباشرت کے، اگر مطلب کسی فضولی نے نکاح کروایا تھا تو اب میاں بیوی میں سے کوئی ایک اجازت دینے سے پہلے کوئی مر گیا تو اب دوسرا وارث نہیں ہوگا۔ اب جن جن کو ولایت کا حق نہیں ہے ان میں سے کس کس کو ولایت کا حق نہیں ہے؟ غلام کو ولایت کا حق اصل نہیں ہے کہ وہ غلام کسی آزاد کا ولی نہیں بن سکتا، بچے کو ولایت کا حق نہیں ہے، اور مجنون کو ولایت کا حق، کیونکہ وہ جب اپنے جان کے مطلب ولی نہیں بن سکتے تو کسی اور کے ولی کیسے بن سکتے ہیں؟ تو جب اپنی ذات کے وہ ولی نہیں بن سکتے تو یہ زیادہ اولا ہے کہ ان کی ولایت ثابت نہ ہو غیر کے لیے۔ ایسے ہی کہ کوئی کافر جو ہے نا مسلمان کا ولی نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہیں دی، اور کافر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ولی بن سکتے ہیں لیکن کسی مسلمان کے ولی نہیں بنیں گے۔ اچھا، والے غیر الاسبات من الاقارب، اگر وہ رشتہ دار جو اسبا نہیں ہے، وہ رشتہ دار جو اسبا، کیا وہ بھی نکاح کر سکتے ہیں؟ مثلا لڑکی کا ماموں یا لڑکے کا ماموں، اب ماموں اسبا نہیں ہوتا، اسبا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں بیٹا ہوتا ہے نمبر 1 پہ، بیٹا پوتا نہیں ہے تو باپ دادا، اگر یہ بھی نہیں ہے تو بھائی اور بھائی کی اولاد، بھائی بھتیجے، اگر بھائی بھتیجے نہیں تو چچا اور ان کی اولاد، تو ماموں اسبا نہیں ہوتا۔ اگر یہ سارے رشتے نہیں ہیں، نہ بیٹا ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ چچا ہے، تو پھر اسباب جو ماموں ہے، کیا ماموں کو حق حاصل ہے کہ وہ شادی کرے؟ اس میں کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مانا ہو ان دا عدم الاسبات، کہ جب اسبات نہیں ہیں تو غیر اسبات کو تزویج کا ولایت کا حق حاصل ہے، اور یہ چیز استحسان ہے۔ امام محمد کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے لیے ثابت نہیں ہوگی، اور یہ امام محمد کی قیاس کے حوالے سے کہتے ہیں، قیاس یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے یہ حق ثابت نہ ہو، اور یہ روایت امام ابو حنیفہ سے بھی اور ابو یوسف کی روایت سے حوالے سے مسترب ہے، مشہور یہی ہے کہ وہ امام محمد کے ساتھ ہیں۔ اب ان کی مطلب روایت جو ہے امام محمد، یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْوِلَایَةَ إِنَّمَا ثَبَتَتْ صُونًا لِلْقَرَابَةِ، کہ ولایت ثابت ہوتی ہے قرابت کی حفاظت کے لیے، تاکہ ہماری بچی یا بچی کی شادی غیر کفر میں نہ ہو جائے، اور جب ولایت کو ہم منسوب کریں گے اسبات کی طرف تو وہاں پر کفر کی حفاظت ہوگی۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ان الولایت نظری، ولایت ایک نظری چیز ہے، اور نظر متحقق ہوتی ہے بتفویض الی من هو المختص بالقرابت، کہ جو بھی اس قرابت کے ساتھ خاص ہے نا، جو بھی قرابت میں خاص ہے، ہم یہ معاملہ اس کے حوالے کر سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس بچی کی شادی کرنی ہے تو اب ہم یہ ولایت شادی کی کسی اور کو بھی، ماموں وغیرہ کو دے سکتے ہیں۔ وَمَن لَا وَلِيَّ لَهَا، اور جس کا کوئی ولی نہ ہو، یہ نسبہ نہ ہو قرابت کی جہت سے، تو اس کا ولی جو ہے نا وہ اس کا مطلب یا آقا ہوگا یا پھر بادشاہ وقت، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہوتا اس کا ولی اس کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اب آخری مسئلہ بیٹا جو اس حوالے میں ہے، وَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ غَیبَةً مُنْقَطِعَةً، یہ مسئلہ سن لے بیٹا کہ جب ولی اقرب غیب ہے، اور اتنا غیب کہ اس کو غیبت منقطع کہتے ہیں۔ غیبت منقطع ایسے غائب ہونے کے کہتے ہیں کہ ولی ایسی جگہ پہ ہے جہاں نہ ان سے رابطہ ہے، اور نہ سال میں 1-2 مرتبہ قافلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ آنا جانا بھی بڑا
مشکل ہے۔ اس کو غیبت، اب تو خیر ایسا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا میں جہاں بھی بندہ ہو وہ مطلب نیٹ کے ذریعے رابطے میں ہوتا ہے، اور وہ دنیا میں کہیں بھی آنا جانا مشکل نہیں ہے، آسان ہے، ہر جگہ جہاز آتے جاتے ہیں۔ تو اس میں جو احناف کا اجماع ہے، زیادہ احناف جو ہے وہ اس طرف ہیں، اگر غیبت منقطع ولی تو ہے اقرب، مثلا اس کا بچی کا باپ وہ دنیا میں موجود ہے لیکن ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ کئی سال تک واپسی کی امید نہیں ہے، تو پھر اس کا باپ کی غیر موجودگی میں اس کا لڑکی کا بھائی اس کا نکاح کر سکے گا، یہ احناف کہتے ہیں۔ لیکن احناف میں سے امام ظفر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ حق ہے قریبی کا، تو قریبی کے ہوتے ہوئے دور کو حق نہیں ہو سکتا، دور والے کی حق طرف تب جاتا ہے جب قریبی مر جائے، باپ مر جائے پھر باپ کو اختیار ہے، بھائی کو اختیار ہے، اگر باپ ہے بے شک غائب ہے لیکن حق تو اس کا ثابت ہے نا، لہذا غیر کو یہ نکاح کرانے کا حق نہیں ہے۔